محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ہمراہ قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی، انسانی تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا سے امت مسلمہ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند اہل بصیرت اور اہل علم لوگوں سے شعور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی جیسی شخصیت جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ حسین منی وانا من الحسین، اور حسین جیسی شخصیت اگر دین پر قربان ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں قربان ہو سکتے؟ امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم ان سے سیکھ کر ہم بھی قربانی کے لیے خود کو تیار رکھیں اور کریں۔ وقتاً فوقتاً حالات پیدا ہو رہے ہیں، جیسا امام حسین علیہ السلام کا اپنا فرمان کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نظر میں تھا، اس لیے یہ جملہ ایسا آفاقی جملہ ارشاد فرمایا کہ تا قیامت یہ جملہ زندہ ہے اور ہر انسان کے لیے ذمہ داری کا تعین کرتا ہے کہ ہر زمانے میں حسین بھی ہوگا اور ہر زمانے میں یزید جیسا بھی ہوگا۔ اہل بیت کی جو شہادتیں اور قربانیاں وہ اس جیسی مثال نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں گی، امت مسلمہ کیا اس راستے پر چل رہی ہے؟ اگر نہیں چل رہی تو رہنمائی فرمائیے گا کہ کس طرح چلنا چاہیے۔ جی، بہترین ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، اس قربانیاں اس جیسا تو یقیناً ناممکن ہے، تا قیامت ناممکن ہے۔ حسین دوسرا کوئی حسین جیسا نہیں مرے گا، لیکن حسین جیسے جو پیدیں گے اس طرح کی شہادتیں دے سکیں گے، بشرط یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے سیکھ کر جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اگر وہ مقصد ہم پالیں، ہم تھوڑا سا ثواب اور دنیا داری کی چکر سے نکل جائے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی ہیں اور ہم ہی بالا ہے، کیا ہم قربانی دے سکتے ہیں حسین جیسے؟ میرا اگر بیٹا ہے، میں نے تو زبان رکھا ہے میرے بیٹے کے لیے میں قربانی مانگتا ہوں بکرا ذبح کرنے کے لیے کہ میرے بیٹے کی جان بچائی جا سکے، لیکن کیا علی اکبر جیسے بیٹے کو بھی امام حسین علیہ السلام نے بچانے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ کیونکہ امامت کا ایک تصور تھا، ایک امامت کے لیے لوگ جانتے تھے، امام حسین علیہ السلام خود جانتے تھے۔ اب اگر ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا ہم امامت کو سمجھیں اور امامت کو پہچانیں کہ امامت کے تناظر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہاں، کیا ہم امامت کے پابند ہیں؟ اگر امامت کے پابند ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر ہمارے اندر خوف بھی نہیں ہے، پھر ہم قربانی پیش کریں گے۔ میرے لیے میری جان کی ہی قربانی بڑی ہے۔ اب حسین علیہ السلام جیسی شخصیت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کی قربانی بڑی قربانی ہے، لیکن اپنے تئیں جتنا میں ہوں، جتنا میری جان کی قیمت ہے، وہ تو ہم قربان کر سکیں۔ وہ قربانی تب ممکن ہے کہ ہم امامت کو پہچانیں اور امامت کے تناظر میں دنیا کو دیکھا جائے۔ ان مخصوص دنوں میں امت مسلمہ کے لیے کیا خصوصی پیغام ہے؟ امت مسلمہ کے لیے خصوصی پیغام، خصوصاً اس دنوں میں، موجودہ دنوں میں، موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ کوئی بھی یعنی میرے جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو، اس کی بیعت نہ کریں۔ اور اس وقت غزہ میں جو مظلومین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں مسلمان خاموش ہیں۔ اسی مخصوص دنوں میں کم از کم یہ تو پیغام لے کہ ہماری ذمہ داریوں کا اپنی تعین کریں۔ کربلا ہماری ذمہ داریاں ہمیں سمجھا رہی ہیں، ہر سال سمجھا رہی ہیں، وقت وقت پہ سمجھا رہی ہیں۔ میں اگر گزارش کر دوں کہ یہ ذمہ داریاں یہ مخصوص دنوں کے لیے منحصر نہیں ہے، یہ پورے سال کے لیے، پورے زمانے کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی سے چلو ہم اگر یہ 10 دن ہی کریں یا 2 مہینے ہی کریں، پورا سال اگر ہم شیطان کے ساتھ گزاریں، کم از کم 10 مہینے اگر 10 دن بھی ہم سمجھ تو جائیں۔ اول تو یہ ہے کہ پوری زندگی ہمیں حسین کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مخصوص دنوں میں ہم امام برگاہ میں آئے، مسجد میں آئے، جلوس میں آئے جائیں اور باقی دن ہم فارغ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ہر وقت، ہر لمحہ حسین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کہ اس مخصوص دنوں سے اور پوری زندگی ہماری مخصوص ہو دین کے لیے۔ جھلاتے ہیں سکینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کے لیے، دین کی بقا کے لیے اور توحید کے لیے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، اور امام کے پاس جو کچھ بھی تھا، چاہے حضرت علی اصغر تھے، چاہے حضرت علی اکبر تھے، چاہے جوان تھے، چاہے بزرگ تھے، سب کچھ اس دین کی بقا کے لیے امام نے قربان کیا۔ اب کا سوال یہ ہے کہ اس سے امت مسلمہ نے کیا سیکھا ہے؟
1400 سال یعنی کہ 61 ہجری کی بات ہے، اور آج ہم بیٹھے ہیں 1447 ہجری، کم و بیش 1400 سال ہو گئے۔ اس طویل سفر میں امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو پوری دنیا میں عزاداری کے ذریعے زندہ رکھا گیا ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ عزائے حسینی اسی چیز کا اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیں دین کے تحفظ کے لیے، اس سلسلے کو کوئی بھلا نہ دے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے ظلم کے خلاف قیام۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں استبداد ہے، جہاں جہاں ظالم اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوموں کا حق چھین رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے خلاف مسلسل آواز اٹھ رہی ہے۔ ہم غزہ کو دیکھیں تو غزہ کے حوالے سے اگر یہ آواز ہے تو یہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کا ثمرہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ امت مسلمہ کو ان لازوال قربانیوں سے ابھی یگانگت اور ایک جو پہلو سارے وہ اتحاد کے سیکھنے چاہیے تھے، کیا وہ ہم سیکھ پائے ہیں؟ اس حوالے سے کہ امت نے ابھی تک ہم کیا کیا سیکھا ہے کربلا سے، تو یقیناً بہت سارے چیزیں ابھی سیکھنا باقی ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، ایک طرف اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، لیکن ان چیزوں کو دبانے کے لیے دشمن بھی مسلسل ایسے کاموں کو انجام دیتا رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو دبایا جا سکے۔ یعنی 61 ہجری میں جو یزید موجود تھا، اس یزید کے افکار کے حامل لوگ، بنو امیہ کے افکار کے حامل لوگ پے در پے نسل در نسل باقی رہے، اور انہوں نے اپنی مذموم مقاصد اور حکومتوں کے تحفظ کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو کم رنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے بہت ساری حقیقتیں آج بھی پنہان ہیں۔ اور جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ کیونکہ 1400 سال گزرے، تو اگر ہم ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ رسول خدا 11 ہجری کو اس دنیا سے ان کی رحلت ہوئی، اور فقط 50 سال کے بعد یعنی کہ 11 ہجری جمع 50 61 ہجری، تو 61 ہجری میں امت مسلمہ کے اندر اتنا زیادہ فساد برپا ہوا کہ وہ جو رسول خدا کے دوش پر سوار ہوتے تھے، وہ وقت آیا کہ ان کو پس گردن ضربیں لگائی گئیں۔ یعنی کہ یہ جاننے کی ضرورت ہے ہمیں کہ رسول خدا کے جانے کے 50 سال کے بعد کیا ہوا امت مسلمہ کے اندر، کہ وہ جس کو رسول خدا اپنے دوش پر سوار کرتے ہیں، سجدے میں اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، ممبر پہ اگر موجود ہوں تو ممبر سے اتر آتے ہیں مسجد کے دروازے کی طرف، اور انہی حسنین کریمین کو اپنی گود میں سوار کرتے ہیں۔ تو یہ 50 سال میں بہت کچھ ہوا، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ حقیقت ابھی تک امت مسلمہ نہیں سمجھی، اور آج بھی بہت سارے حلقے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، ان حقائق کی طرف توجہ نہیں دے رہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج دوبارہ سے کربلا کی طرف پلٹیں تو یقیناً امت مسلمہ کے بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات کربلا سے حل ہو سکتی ہیں۔ حسین علیہ السلام اور ان کے جو شہید رفقا، ان میں سے ان کے اہل بیت اور اصحاب کرام جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا جو پیغام ہے کہ جو ابھی تک امت نے اس طرح درک نہیں کیا ہے، تو ان میں کچھ وجوہات ہیں۔ اب اگر میں تھوڑا سا پہلے کہ وہ کون سے وجوہات تھے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے شخصیت وہ اپنے گھر بال بچوں کو لے کر اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے، تو وہ اسباب امت کو اس ٹائم پہ درک نہیں ہوئے تھے۔ تو امام نے جب اپنے فلسفہ قیام بیان کیا تو اس میں یہ کہ میں نکل رہا ہوں کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، یا کوئی ذاتی میرا وہاں پہ مقصد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی وہ اصلاح کون سی تھی؟ یعنی اگر ہم اس اصلاح کو سمجھیں تو ہم یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ آج کی امت کو وہ ضرورت ہے اس اصلاح کی۔ تو وہ اصلاح یہ ہے کہ جب حاکم وقت وہ فاسد ہو، وہ شراب خور ہو، وہ ایک قاتل ہو، اور وہ بھی جو ہے حرام کے ساتھ پلا بڑا ہو، اور وہ جب برسر اقتدار آ جائیں، اور اس ٹائم پہ امت اقتدار کو چھوڑ کر
اپنے نجی زندگی میں اپنے عبادات میں مصروف رہیں، وہ حج بھی کریں، وہ روزی بھی رکھیں، اور وہ دین کے ان فرائض میں مگن رہیں، لیکن ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ حاکم ہمارا کوئی بھی ہو۔ تو امام نے جب دیکھا کہ اب امت جس چیز کے بارے میں امت رسول اللہ کو حساس ہونا چاہیے تھا، اس پہ وہ اب حساس نہیں ہے، تو امام نے اب وہاں سے یہ قیام کا آغاز کیا کہ اب یہ جو امت ہے یہ اس حد تک جو ہے وہ دین حق سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اگر اس کو جگانے کے لیے میں اپنا خون بہاؤں گا تو تب یہ واپس آئیں گے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے وہ امت جاگ نہیں گئی، یعنی اس کے بعد بھی وہ امت ان فاسدوں کے نیچے زندگی گزارتے رہیں، اور ابھی تک اگر ہم دیکھیں کہ کربلا کے بعد وہی ظالم، وہی فاسد حکمران ہمیشہ سے مسلمانوں پہ، انسانوں پہ مسلط رہے ہیں۔ اگر ہمیں فلسفہ کربلا، فلسفہ امام حسین اور قیام امام حسین علیہ السلام کا وہ مقصد جو امام نے بیان کیا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تو وہ اگر آج ان کے پیروکار اس مقصد کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ رسومات کو اختیار کرے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو وہ مقصد یہی ہے کہ اگر بینگ امت رسول اللہ کی امت، ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو حاکم ہے کیا وہ شرعاً جواز رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کریں۔ اگر وہ شرعاً حکومت کا جواز نہیں رکھتا تو امت رسول اللہ کو امام حسین علیہ السلام سے سیکھ کر میدان میں آنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اندر خود امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے قیام کربلا کے اندر بتا دیا کہ جب بھی اس طرح ظالم اور ستمگر حکومتیں ہوں، اور جس طرح یزید اس وقت برسر اقتدار آیا اور امام علیہ السلام نے قیام کیا اور سب کو اس قیام کی طرف دعوت دی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک یزید برسر اقتدار آیا، بلکہ امام علیہ السلام مدینے سے لے کر کربلا تک فرماتے رہے کہ جب جب یزید جیسا برسر اقتدار آئے گا، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور امام علیہ السلام نے سب سے بڑا سبق حسینیت کا سبق دیا کہ کبھی بھی ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرنا، کبھی بھی سہنا نہیں، بلکہ ظالم کے خلاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی شہادت سے 2 سال پہلے مینا کے اندر ایک خطبہ دیا اور امام علیہ السلام نے ان ساری صورتحال سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا اور سب کی ذمہ داریاں مشخص کی، اور امام نے بتایا کہ کس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کی فرامین کو نظر انداز امت اس سے لا تعلق رہی، اور جب یزید جیسا فاسق خود امام حسین علیہ السلام نے جب تعارف کروایا، اپنا بھی تعارف کروایا اور پھر یزید کا تعارف کروایا، سب سے پہلے اپنا تعارف کروا کے فرمایا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ و بما فتح اللہ علینا و بما ختم، اور پھر اس کے بعد یزید کا تعارف کروایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ مؤلن بالفسق مثلی لا یبایع لمثلہ۔ امام علیہ السلام نے کہا ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف یزید ہے، اور تم یزید کے لیے مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اپنا تو کہا، لیکن امام علیہ السلام نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا، قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا جو مجھ جیسا ہوگا، جو میری محبت کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ سے وابستہ ہے، جو مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام علیہ السلام نے پھر صرف یہ جملے اور یہ خطبے دے کر کام کو ختم نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام نے قیام کیا، مدینے سے نکلے، مکہ تشریف لے کر گئے۔ مکہ میں امام علیہ السلام نے سب کو دعوت دی کہ اس ظلم کے خلاف سب آواز اٹھاؤ۔ امام علیہ السلام نے مکہ میں سب کو دعوت دی، لیکن مکہ والوں نے بھی امام علیہ السلام کی نہیں سنی۔ امام علیہ السلام اس مختصر لشکر کے ساتھ دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا گئے اور ان اشقیاء کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ امام علیہ السلام آخری وقت تک، شہادت تک
امام علیہ السلام سب کو دعوت دیتے رہے، دین اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، رسول اللہ کی سیرت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ امام علیہ السلام نے بارہا رستے میں یہ ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ ظلم کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ فساد بپا ہو، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ صرف خون بہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت جد میں بگاڑ پیدا ہو گئے اور وہ یزید جیسا برسر اقتدار آنا ہے۔ جب یہ حاکم بن جائے، پھر مختلف مقامات میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یزید جیسا برسر اقتدار آ جائے، وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براء مثل یزید، یزید جیسا جب برسر اقتدار آ جائے، امام علیہ السلام نے کہا پھر اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لو، پھر نہ مسلمان باقی رہ سکتے ہیں نہ دین اسلام باقی رہ سکتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، میں صرف یہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی ابن ابی طالب، میں امر بالمعروف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں اپنے جد اور اپنے بابا کے سیرت پہ عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دو کہ وہ دین کی طرف آئیں، اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ نہی عن المنکر یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہو، جب فاسد اور فاسق آ کر مسلمانوں کے حکمران بن جائے، پھر خاموشی نہیں، پھر صرف ان ظالمین کی بیعت نہیں کرنی بلکہ ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ آج صرف ایک ہی راستہ ہے جو مسلمانوں کی نجات کا راستہ ہے۔ کشمیر کے مسلمان، غزہ و فلسطین کے مسلمان، یمن کے مسلمان، شام کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، حتیٰ پاکستان کے مسلمان، صرف نجات امت مسلمہ کے لیے کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظالم کو سہو نہیں، ظلم نہ سہو، بلکہ ظالم کے خلاف کھڑے رہو، ظلم کے خلاف قیام کرو، ظالم کے ساتھ مبارزہ کرو۔ اس راستے میں اگر تمہاری جان بھی جاتی ہے، امام علیہ السلام کو جب راستے میں موت سے ڈراتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا، اتخوفنی بالموت، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو اگر اللہ کے راستے میں آئے یہ سعادت ہے۔ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالم کے سائے میں زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں اور اللہ کے راستے میں موت کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں۔ اور امام علیہ السلام نے اس عزت کو اپنے گلے سے لگایا۔ امام علیہ السلام نے ان تلواروں کو کہا کہ اے تلواروں آؤ، حسین تمہارا منتظر ہے۔ امام علیہ السلام شہادت سے نہیں گھبرائے، بلکہ اس راہ میں، راہ استقامت میں، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے امام علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی۔ شہادتیں سب اہل بیت علیہ السلام کی ہوئیں، یزیدیت اور یزیدی سارے بچ گئے، زندہ رہ گئے، لیکن آج کوئی یزیدی زندہ نہیں ہے اور یزیدیت پہ مردہ باد ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، امام علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا، لیکن قیامت تک حسینیت زندہ باد ہے۔ اور یہی سبق کربلا کا ہے، جب تک امام حسین کا تذکرہ ہوگا، جب تک مقصد امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جب تک یہ عزاداریاں برپا ہوں گی، اور جب تک قیام امام حسین سے سب کو روشناس کرایا جائے گا، مسلمانوں کو کبھی بھی کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا اور انہیں مٹا نہیں سکتا۔ مسلمان ہمیشہ غالب آ کے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا نام بلند ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا، بے شک یہ کافروں کو ناپسند ہو۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک خط تحریر کیا کہ جس میں انہوں نے اپنا قیام کا مقصد بیان کیا کہ میں یہ قیام کیوں کر رہا ہوں، اور امام نے واضح الفاظ میں یہ بات بتائی کہ میں یہ قیام آگاہانہ طور پہ کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہوں، مجھے اس کے انجام کی بھی خبر ہے اور میں اس کے آغاز سے بھی آشنا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں نکل رہا فساد کے لیے، میں نہیں نکل رہا ہرج و مرج کے لیے، میں نہیں نکل رہا ظلم کے لیے، اگر میں نکل رہا ہوں تو فقط اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور یہ کام میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے کروں گا، اور میں زندہ کروں گا اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو۔ تو امام علیہ السلام نے نکلنے سے پہلے اپنا مقصد واضح کر دیا، اپنے قیام کا مقصد واضح کر دیا پوری امت کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو کربلا ایک دریا ہے جو کہ ایک کوزے میں بند ہے،
اور اس کا کوزہ امام علیہ السلام نے اپنے اس جملے میں بیان فرما دیا کہ میں اگر نکل رہا ہوں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت اس وقت نمازیں نہیں پڑھ رہی تھی؟ کیا امت اس وقت روزے نہیں رکھ رہی تھی؟ کیا امت اس وقت حج نہیں کر رہی تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، تو امام نے یہ کیوں کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں؟ حالانکہ دوسری طرف یزید تھا، اس کے چند ساتھی تھے جو کہ فساد مچا رہے تھے۔ یزید ایک ایسا حکمران تھا جو کہ فاسق و فاجر تھا، جو کھلم کھلا علل اعلان ظلم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر شراب پیتا تھا تو سب کے سامنے پیتا تھا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلاتا تھا، باقی گناہ بھی وہ علل اعلان کرتا تھا۔ تو امام علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزیدیوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ امام نے کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فکرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو آج ہماری امت میں جو تفرقہ بازی ہے، جو فساد ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ امام کے زمانے میں آج کل تو لوگ نمازیں اتنی نہیں پڑھتے، لیکن امام علیہ السلام کے دور میں تو نمازیں بھی بہت پڑھتے تھے لوگ، روزے بھی باقاعدگی سے رکھتے تھے، حج بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن امام نے پھر بھی کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جیسا حاکم ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا اور امت خاموش تھی، امت ظالم کو برداشت کر رہی تھی، ظالم کا ظلم سہ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسا حاکم ہمارے سر پر ہے جو کہ فاسق اور فاجر ہے، جو کہ شرابی ہے، جس میں ہر طرح کا برائی پائی جاتی ہے، جس میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اس کے باوجود امت خاموش تھی، امت بولنے کو، حق کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز کر دیا، اور امام کے قیام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب صلح امام حسن ہوئی تو اس صلح امام حسن میں ایک شک یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو بھی حاکم نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے بعد یزید حاکم بنا۔ امام علیہ السلام نے قیام کرنا تھا، لیکن جب یزید نے طلب بیعت کی تو امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز کر دیا۔ اور امام علیہ السلام جب نکلے ہیں تو اپنے ساتھ صرف مردوں کو نہیں لیا بلکہ خواتین کو بھی لیا، بچوں کو بھی لیا، اور امام علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر جب نکلا جاتا ہے تو صرف مرد ہی نہیں نکلتے بلکہ خواتین بھی نکلتی ہیں، بچے بھی نکلتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ فقط مسلمانوں کے ایک فرقے کے لیے نہیں تھا بلکہ تمام امت کے لیے تھا۔ امام کا جو قیام تھا وہ اتحاد امت کے لیے قیام تھا، کیونکہ یزید کے دور میں کوئی بھی انسان اس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سب خاموش تھے، یزید کے ظلم کو سہ رہے تھے، اس کے فسق اور فجور کو سہ رہے تھے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام نے بتایا کہ یزید صرف اور صرف اہل بیت کا دشمن نہیں بلکہ اسلام کا دشمن ہے، اور اہل بیت صرف اور صرف مذہب تشیع، مذہب اہل بیت صرف اور صرف شیعوں کے نہیں بلکہ ہر ایک فرقے کے ہیں، سنیوں کے بھی ہیں، وہابیوں کے بھی ہیں، دیوبندی کے بھی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دین کے لیے نکلنا ہے تو پھر ہم نے فرقہ نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے امت کو دیکھنا ہے۔ وحدت امت امام کا مقصد تھا اور امام نے اسی لیے قیام کیا، اور جب امت اکٹھی ہو کر کسی ظالم کے خلاف، کسی فاسق اور فاجر حکمران کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو یقیناً خداوند عالم نتیجہ دکھاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بے شک آپ کی جان چلی جائے، آپ کا گھر بار لٹ جائے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن جو لوگ خاموش بیٹھے رہے وہ ڈر کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمارے بچے نہ ذبح ہو جائیں، ہمارا گھر بار نہ لٹ جائے۔ لیکن شہادت امام حسین کے بعد یزید نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، یزید نے چن چن کے سب کو قتل کیا، کعبے کی حرمت کو پامال کیا، خواتین کی ناموس کو پامال کیا۔ لوگ اسی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے کہ ہماری عزتیں بچی رہیں، ہمارے بچے بچے رہیں، لیکن امام کی شہادت کے بعد کوئی بھی نہیں بچا۔ تو قدرت نے یہ بتایا کہ اگر تم حق کا ساتھ نہیں دو گے تو کبھی بھی قدرت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔
اگر آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے تو آپ کو حق کو پہچاننا ہے، تبھی آپ اپنی زندگی کا مقصد پا سکتے ہیں، اور یہی مقصد امام حسین علیہ السلام میں، یہی مقصد کربلا ہے کہ جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی اور اپنے کنبے کو قربان کیا۔ امت مسلمہ کو اس سے کیا درس ملتا ہے اور کس بات کے لیے یہ شہادتیں ہوئی تھی؟ کیا اس پر امت جو ہے وہ پیرا بند ہے، کاربند ہے، اور اس سے کیا سبق سیکھا ہے امت مسلمہ نے؟ کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا سب کو یہی پیغام ہے کہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کا مطالعہ کریں اور ان کی شخصیت سے آج کے تمام امت مسلمہ کے مسائل کے لیے حل تلاش کریں۔ یہ فلسفہ، یہ رمز، یہ سبق کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، اور کسی کا خوف نہیں ہے، کسی طاغوت کا خوف نہیں ہے، کسی دشمن کا خوف نہیں ہے۔ اور اگر اس راہ میں تمہاری جان چلی جاتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان اس راہ میں دے کر دکھا دیا ہے کہ یہی راہ سعادت ہے۔ اگر اس راہ میں تمہاری اولاد چلی جاتی ہے تو انہوں نے اپنے علی اکبر اور علی اصغر جیسے فرزندان کو اس راہ میں قربان کر کے یہ سکھا دیا ہے کہ چاہے تمہاری اولاد بھی اس راہ میں چلی جائے تو کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑی شہادت سے بڑی سعادت کوئی ہے ہی نہیں، اور شہادت ہی یقیناً ابدی حیات ہے۔ اگر اس راہ میں تمہاری ناموس اسیر بھی ہو جاتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام یہ سبق اپنے عملی کر کے دکھا کے گئے ہیں کہ اس راہ میں تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں اسیر بھی ہو جائیں تب بھی یہ اسیری ذلت نہیں ہے بلکہ عین عزت ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ہر مشکل، ہر موت، ہر مشکل، ہر اسیری برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ اور اسی رمز کو اگر ہم سمجھ لیں، آج کی تمام امت مسلمہ اس رمز کو سمجھ لے کہ دشمن سے نہیں ڈرا جاتا، دشمن کے آگے تسلیم نہیں ہونا، دشمن سے کے آگے اپنے آپ کو سرخم نہیں کرنا، بلکہ بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے اس راہ میں جو مرضی قربانی دینی پڑے، چاہے اپنے جان سے بھی ہاتھ تک نہ دینے پڑے، تب بھی ڈٹے رہو۔ اور جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ اپنی نصرت بھیجے گا، اور اللہ یقیناً فتح و کامرانی آپ کے نصیب میں کرے گا۔ اور یہ سبق ہم چاہتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ، چاہے وہ جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اپنی اولاد کو یہ سکھائیں۔ اس راہ میں جو مشکل، جو قربانی دینی ہے وہ دیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، اور یہی ابدی حیات ہے، اور اسی میں ہی نصرت و فتح و کامرانی ہے۔ مٹ جائیں گے کل آنے۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ رواں دواں ہے، اور بالخصوص اس ماہ مقدس کی نسبت حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص آپ کی جو دیگر رفقا اور شہدائے کربلا ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اور یقینی سی ایک بات ہے کہ ایک عظیم سانحہ اور ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے میں حقیقت میں حق و باطل کی پہچان کرائی گئی۔ دو کردار تھے ہمارے سامنے، ایک حسینی کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صدق و صفا، اپنا عدل و انصاف اور حق کے لیے جو آپ نکلے، اور حق گوئی اور حق کا علم بلند کرنا، یہ جتنے بھی ہم جو ہے نا وہ اوصاف کہہ لیں، ان کے حامل ہمیں امام حسین نظر آتے ہیں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقیناً پوری امت کو اس پورے سانحے کے اندر یہ پیغام ہے کہ جو کچھ ہو جائے، مومن وہ ہوگا اور مسلمان وہ ہوگا کہ جو حق کے لیے ہمیشہ اپنا سر جھکائے گا اور حق کے علم کو بلند کرے گا۔ وہ کبھی یزیدی قوت یا پھر یزیدی سوچ کے سامنے یا پھر باطل کے سامنے وہ کبھی بھی سر جھکانے والا نہیں ہوتا، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر دیگر پیغام کو ہم جو ہے نا وہ بیان کریں تو اس میں صبر کا پہلو بھی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جو مصائب، جو آلام امام علی مقام اور شہدائے کربلا کو اس وقت پہنچے، تو اس کے اوپر جس عالی شان اور ہم کہیں کہ بلند رتبہ آپ نے صبر کر کے دکھایا،
اس کی مثال ہمیں شاید جو ہے نا تاریخ اسلام کے اندر نہیں ملتی۔ اور دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ ہم اگر موجودہ دور کے اعتبار سے بات کریں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ ایسا اظہار کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ عدم صبر ہے، عدم تحمل ہے، برداشت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہم حقیقی معنی میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو لینے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر صبر، تحمل، برداشت، بردباری، یہ جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے اوصاف ہیں، یہ ایک اعلیٰ صفات کا حامل جو فرد قرار پاتا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں آپ کو افراد ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقع کربلا کے اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام علی مقام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام، جیسے کہ خود اس کے نام سے واضح ہے کہ ماہ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے۔ پہلی بھی یہ حرمت کا مہینہ ہی تھا، لیکن شہادت امام حسین سے اس میں ایک مقصد بھی آ گئی، اور وہ حرمت پہلے ایک عام قبائلی معنوں میں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب سے شہادت امام حسین ہوئی اس کے بعد یہ مہینہ حرمت دین، پاسداری حرمت الدین بن گئی۔ جیسے کہ خود فلسفہ کربلا یا اس جیسے باقی موضوعات کے مختلف طرح کی تفاسیر یا فلسفے بیان کرتے ہیں، اپنے اپنے ذہنیت سے مختلف اہداف بیان کرتے ہیں، لیکن نظریات وہ خصوصاً کربلا جیسے واقعات کے پرکھنے اور ان کے اہداف کو متعین کرنے کا جو معیار ہے وہ باقی اہداف سے الگ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایک بڑا معیار جو کہ ان جیسے واقعوں اور نظریات کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ کامیابی ہے کہ آیا یہ نظریہ، وہ یہ تحریک، وہ یہ واقعہ کتنا کامیاب رہا ہے۔ اگر ہم اس معیار کے مطابق کربلا کو پرکھیں اور کربلا کو سمجھیں تو کربلا کی ایک واضح کامیابی جو کہ امام سید السجاد نے بیان کی ہے، وہ واضح کامیابی خود پاسداری حرمت الدین ہے، یعنی خود مقصد کربلا، وہ فلسفہ کربلا دین کے پاسداری یہ برپا ہوئی۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کا قول تھا کہ جب ایک سائل نے پوچھا کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی تو اس قربانیوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، تو اسی اثنا میں ہی اذان شروع ہوئی، تو امام نے فرمایا کہ جو اذان سن رہے ہو یہی اذان کا فائدہ ہوا، اسی کی حرمت محفوظ ہوئی ہماری قربانیوں سے، اور یہی مقصد کربلا تھا، اور یہی مقصد کربلا آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کربلا سے وہ شعور حاصل کریں جو کہ امام حسین نے دیا، اور وہ شعور یہی ہے کہ جب بھی دین خطروں میں پڑ جائے، جب بھی اسلام پر کوئی غضن آ جائے، کوئی مشکل آ پہنچے، تو تب ہمیں مصلحت و مفادات اور دیگر چیزوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ دین کے لیے خود کو آمادہ کر کے دین پر قربان ہونا ہے۔ جیسے حالات حاضرہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور یہ حق و باطل کی جنگ میں جو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے وہ یہی کربلا کے مقصد کو سمجھنے سے مل سکتی ہے، کربلا کے ہدف کو سمجھنے سے مل سکتی ہے، اور کربلا کا پیغام یہی ہے جو کہ امام حسین نے دیا، وہ یہی رمز کربلا سے لینا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ رمز قرآن ز حسین مختیم، ہم نے قرآن کا رمز، قرآن کا راز حسین سے لیا ہے، اور وہ قرآنی راز جو علامہ اقبال نے لیا تھا وہ یہی ہے کہ امت بیدار ہو کے امت میں شعور پیدا ہو جائے، امت مبارز بنے، امت مقاومت کرے اور ظلم کے خلاف قیام کرے۔ اور آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں نظر آتے ہیں اس میدان میں حق و باطل کے معرکے میں کوئی قیام کرنے والی نظر آتے ہیں، وہ یہی حقیقت کربلا کو سمجھنے والے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنے بطرتاً اپنی پوری فیملی جو ہے نا وہ قربان کر دی ہے اس دین کی خاطر، اس دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یزید کا حال دیکھ لیں کہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا آج تک نام لیا جائے گا، لیا جا رہا ہے اور قیامت تک لیتے رہیں گے۔
اور اس کے سلسلے میں ہمیں بھی اسی پہ چلنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. جیسے انہوں نے کیا ہمیں بھی یہ قربانیاں کرنی چاہیے. دین کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے اور دوسرے غیر مسلموں کو اس سے سبق حاصل ہو سکے. جی جزاک اللہ. آپ نے بتایا کہ صبر و استقامت کا تھوڑا سا بتائیے گا. ایک جو پیکر تھے امام حسین علیہ السلام، انہوں نے جو درس دیا اس کے حوالے سے آپ کو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے سے انہوں نے اپنی، حالانکہ ان کو خط لکھا گیا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو اپنی جو کابینہ تھی ان کے ساتھ انہوں نے اپنی مشاورت کی ہے، تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں. کچھوں نے کہا کہ نہ جائیں، آپ کی وہاں جو ہے نا جان جانے کا خطرہ ہے، ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن انہوں نے پھر سوچا کہ میری تو شہادت لکھ دی گئی ہے، تو اس لیے مجھے چاہیے کہ میں وہاں پہنچوں. اور وہ پھر یہاں آئے ہیں، آ کے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے اور بہت سارے ان کو دشمنوں کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد اپنی جان جو ہے نا وہ قربان کر دی اس سلسلے میں. اور ہمیں بھی اس طرح صبر سے کام لینا چاہیے اور ان کے جو بتائے اصول ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا. دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج سے منسلک اہل علم افراد کا کہنا ہے کہ آج سے 1386 ہجری سال قبل ہونے والے واقعہ کربلا سے امت مسلمہ کو رہتی دنیا تک صبر و استقامت کا درس ملتا رہے گا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت بھی ملتی رہے گی. دیکھتے رہیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.